گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کے پروگرام آداب زندگی میں آپ سب کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیماکم، یعنی بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علی، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کیا خوب بات جو ہے وہ لکھی ہے حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ فرماتے ہیں درود پاک کی اللہ کرے ایسی عادت ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی انسان کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے، یا یوں کہیے کہ بعض اوقات انسان کو وقت بہت سارے سبق سکھا رہا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وقت سبق سکھا رہا ہے یہ سبق ہمیں پہلے بتایا جا رہا ہوتا ہے، یا ہمارے بڑے بتا رہے ہوتے ہیں، والد بتا رہے ہوتے ہیں، والدہ بتا رہی ہوتی ہیں، بڑے بھائی بتا رہے ہوتے ہیں، یا اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی باتوں کو کنسیڈر نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ تو پھر وہی بات جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اس ڈگر پر چلو گے تو تمہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ انداز اپناؤ گے تو زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، انڈیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت ہمیں وہی نتیجہ، وہی رزلٹ ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کے تجربوں سے نفع حاصل کرے، دوسروں کے تجربوں سے فائدہ حاصل کرے، اپنے تجربے کرنے جائے گا تو پھر بہت پیچھے رہ جائے گا۔ بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ قصص الاولین موعظۃ للآخرین، کہ پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت۔ تو آج کے پروگرام کے اندر ہم یہ ابھی سے اپنی نیت کر لیں کہ اگر ہمیں ہمارا کوئی بڑا ہے، ہمارے والد صاحب ہیں، ہماری والدہ ہیں،
ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، اور جو بڑے سرپرست ہوتے ہیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، ہماری زندگی گزارنے کے سٹائل اور انداز اور رویے کے اعتبار سے ہمیں کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بات کو کنسیڈر کرنا ہے۔ بعض اوقات بندہ دوسروں کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، اور انسان یوں سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جو میری عقل اور میری شعور میں بات آ رہی ہے یہ ان کی پہنچ سے باہر ہے، یہ وہ نہیں سوچ سکتے جو میں سوچ رہا ہوں۔ یاد رکھیے جب میں جامعۃ المدینہ میں آیا تھا اور درس نظامی میں تحصیل النحو ہم نے جو ہے وہ کتاب ایک پڑھی تھی، نحو کی، علم نحو کی کتاب ہے، تو اس میں ایک بات تھی، وہ فرمایا اس میں اکثر من کا سنن اکثر من کا تجربتاً، کہ جس کی عمر تم سے زیادہ ہوگی اس کے تجربات بھی تم سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بڑی پیاری بات اس میں جو ہے وہ بتائی گئی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ جن کی عمر زیادہ ہے، جنہوں نے دنیا کو جو ہے وہ دیکھا ہے، مختلف قسم کے ایج کے جو سٹیپس ہیں جنہوں نے گزارے ہیں، تو یقیناً ان کا تجربہ، ان کی نظر یہ ہم سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو کنسیڈر کریں، انہیں غور سے سنیں، انہیں امپورٹنس دیں۔ اگر بات دین اسلام کے خلاف ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گی، بلکہ اچھے انداز میں جو درست بات ہے یہ بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ہمارے بڑے ایسی چیز گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر بھی پرمیسیبل ہے، یعنی اجازت ہے اس کی، کوئی اس میں روک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ اس چیز سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں اس بات کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے اور ان کی بات کو امپورٹنس ضرور دینی چاہیے، اہمیت ضرور دینی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے بڑوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، جنہیں نصیحت بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، پھر وہ بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود پسندی سے بچائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ہی عقل اور اپنے ہی شعور کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کی ہر بات کو ہی غلط جو ہے وہ محمل پر لے کر آنا، یہ انداز اور یہ ایٹیٹیوڈ یہ درست نہیں ہے۔ دوسروں کی باتوں میں کیڑے نکالیں گے، اپنی بات بولیں گے بھی یہ ٹھیک ہے، تو یہ انداز ہمیں زندگی میں بہت ساری ٹھوکروں کا شکار بھی کر سکتا ہے اور ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت جو ہے وہ سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی ایسا اگر چل رہا ہے کہ اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کر رہی تو اٹس مینز کہ اس کا دل جو ہے یہ سخت ہو چکا ہے۔ تو اللہ کریم سے بندہ دعا بھی کرے، التجا بھی کرے، دل کی نرمی اپنانے والے کام بھی کرے، تلاوت قرآن کرے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، یتیم بچے کے سر پر شفقت سے جو ہے وہ ہاتھ پھیرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دل کی سختی کو جو ہے وہ دور کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ جانشین میں اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، مرحبا، خوش آمدید، اللہ آنا مبارک فرمائے۔ اور انشاءاللہ جانشین میں اہل سنت ہیں اور آپ کی کالز ہیں اور آپ کے میسیجز ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو بڑوں کی بات کو ماننا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بات وہی کریں کہ جو دین اسلام کے اکارڈنگ ہو، جو اسلام کی تعلیمات سے ریلیٹ کرتی ہو۔ دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر، بعض کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام بڑوں کو بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسلام جو چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھا رہا ہے، تو ان بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس اسلام کی تعلیمات کو وائلیٹ کرنے کی بجائے یا انہیں فراموش کرنے کی بجائے انہی باتوں کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ جانشین میں سن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور یہ ابھی ایک موضوع میں نے لیا کہ اپنے بڑوں کی بات کو امپورٹنس دینا، اہمیت دینا، سمجھا رہے ہیں تو بات سمجھ جانا۔ بعض کو بندہ سمجھ رہا ہے بھائی میں جو کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہے، میں جو سوچ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ بڑے ہیں جو بھی ہیں ان کا انداز بھی صحیح نہیں ہے، ان کو تو ان کی سوچ پرانے زمانے کی سوچ ہے، ابھی حالات جو ہے بدل گئے ہیں۔ کیا فرمائیے گا اس انداز پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ بڑوں کی بات رکھنی چاہیے، ماننی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر زمانے کی وجہ سے اگر وہ حالات اگر جیسے وہ تبدیل ہو گئے، اب بڑے اگر وہی پرانے والی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو جب ان کے سامنے جو ہے نا وہ پھر عقلی دلائل رکھے جائیں، مگر یہ کہ وہی عاجزانہ انداز میں، ماشاءاللہ، نہ کہ جارحانہ انداز میں۔ صحیح۔ ورنہ یہ ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر بندہ یہ سوچ کے بھی جو ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں کہنا، یہ سوچ کے اگر مانے گا اور شرن کوئی حرج نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے جو ہے نا اسی زمانے کے حوالے سے بہتری ہو جائے گی۔ واہ واہ، البرکۃ مع اکابرکم۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے بتائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بعض کا دوسرا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے جیسے بھائی ہیں، ایک بھائی کو والد صاحب جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں اور دوسرا بھائی ہے، اب اس کی بھی ایک اپنی بات، اب یہ دوسرا بھائی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ میرے والد صاحب جو ہے نا یہ اپنی باتیں نہیں کر رہے، یہ میرے بھائی کی بولی بول رہے ہیں، میری ماں جو ہے وہ اپنی زبان نہیں بول رہی، اپنی بہن کی زبان جو ہے وہ بول رہی ہے، اور یہ جو بات یہ کہنے یہ اس پر میرے مفادات پر جو ہے وہ زد پڑ رہی ہے، زد آ رہی ہے۔ اگر ایسی ذہن کی سچویشن بنتی ہے تو پھر کیا کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا والد ہے، اس کی ماں بے وقوف ہے اور یہ بے وقوف کی اولاد ہے۔ نتیجہ تو یہی بنتا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ والدین بے وقوف تو یہ بھی بے وقوف۔ ٹھیک ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہ ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے صحیح، کہ اس نے تو ظاہر ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے نا وہ حملہ کرنا ہے ٹھیک ہے، انسان پر، اس کو جو ہے نا وہ نیکی سے روکنا ہے، ماں باپ کی اطاعت سے روکنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ کبھی جو ہے نا اس صورت میں آئے گا، کبھی اس صورت میں آئے گا، کبھی یہ وسوسہ دے گا، کبھی یہ وسوسہ دے گا، اس کے بعد تو بڑے بڑے ہتھیار ہیں، صحیح، یہ بھی اس کا ایک وسوسہ ہے۔ ٹھیک، بالفرض اگر والد یا والدہ اگر اس کی بہن یا بھائی کی اگر بولی بول بھی رہے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑا بھائی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کے لیے نقصان دہ، اب وہ خود نہیں بول سکتا، یا وہ بول چکا تھا وہ نہیں مان رہا تھا، اب جو وہ والد کے ذریعے آیا تو ظاہر ہے کہ سمجھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ سمجھ لینا تو نہیں کہہ چونکہ سمجھنا جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ماننا اختیار میں۔ صحیح، مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ، بڑی باریک بات ہے جی، ابھی اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ حضور محافل کا سلسلہ ہوا ماشاءاللہ، میراج بھی ہو بھی رہا ہے، آگے مزید بھی ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ماہ ربیع الاخر جو ہے یہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ بعض کا چندہ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، تو اگر ان محافل میں سے چندے کی رقم جو ہے وہ اگر کچھ بچ جاتی ہے تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ اس کا پھر کیا کریں؟ سر دیکھیں چندے کا مسئلہ تو یہی ہے کہ ذرا کہ جس مد میں لیا گیا، یعنی جس سلسلے میں لیا گیا، جس کام کے لیے لیا گیا، اسی کام ہی میں جو ہے نا اسے استعمال کرنا ہے۔ اب اگر یہ بچ گیا تو یہ ظاہر ہے کہ سارا جو ہے نا وہ جنہوں نے دیا تھا ان کو واپس کر دیا جائے، صحیح، یا پھر یہ کہ وہ اگر اجازت دیں جی تو پھر دیگر معاملات پہ استعمال کیا جائے، صحیح، وہ جس طرح چاہے، چونکہ اختیار ہونے کا مالک وہی ہے۔ مالک وہی، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی، اور شامل کرتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے منت مانی کہ وہ ایک کام کے پورے ہو جانے پر 100 نوافل ادا کرے گی، اور اس کا کام پورا ہو گیا، تو اب آیا کہ وہ 100 نوافل جو ہیں وہ ایک ہی دن میں پڑھے گی یا الگ الگ دن میں بھی پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ اس نے نیت کرتے وقت اسے معین نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دن میں پڑھے گی یا الگ الگ دن میں پڑھے گی، اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ مطلقاً اسے نیت کی تھی نا، جی، معین تو نہیں ہے کہ فلاں دن ہی پڑھوں گی یا ایک دن میں پڑھوں گی یا ڈبل 12 گھنٹوں میں پڑھوں گی یا 3 دن میں پڑھوں گی۔ جب اس نے معین نہیں کیا تو اختیار ہے، جب چاہے پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہی ہے کہ 100 نوافل پڑھنے ضرور ہیں۔ اللہ اکبر، اس پر کیا کہیں گے؟ منت لوگ مان لیتے ہیں، 100 نوافل مطلب پڑھنا کوئی مطلب آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک آسان ٹاسک جو ہے وہ نہیں ہے، اور پھر یہ جب منت، یہ تو وہ منت ہے کہ جس کا پورا کرنا پھر جو ہے وہ واجب قرار پائے گا، تو کیا فرمائیں گے؟ منت مانتے ہوئے بندے کو تھوڑا سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ سوچ سمجھ ہی کے کرنا چاہیے، بالکل، اور ظاہر اس کے اصول و ضوابط ہیں منت کے بھی۔ اب یہ سوچ رہے بندہ، بڑی پیاری بات فرمائی کہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ منت مانی جائے، میں اونٹ صدقہ کروں گا، میرا یہ کام، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں اونٹ صدقہ کروں گا، تو ہو جائے گی،
یہ تو اب بچہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ اونٹ جو ہے وہ صدقہ بالکل کرنا پڑے گا, یہ دینا پڑے گا. پھر تو یہ اب آپ پھر بندہ بولے بھی میری تو گنجائش ہی نہیں ہے, میری تو استطاعت نہیں ہے, میری تو طاقت نہیں ہے, تو پھر یہ بعد میں پھر الگ مسائل جب ہو جاتے ہیں. لہذا منت جو ہے بندہ وہ مانے کہ جس کو پھر وہ پورا بھی کر سکے. آگے بڑھتے ہیں, مزید کالز شامل کرتے ہیں. جی حضرت میرا یہ سوال ہے کہ اگر نابالغ بچے یا بچی مدرسہ یا اسکول نہ جانے کی قسم کھا لیں اور پھر چلے جائیں تو کیا ان پہ کفارہ لازم ہوگا؟ جی لفظ کفارہ نہیں ہے, لفظ کفارہ ہے, قسم توڑنے کا کفارہ. صحیح, یہ ہے کہ نابالغ پر جو نا قسم کا کفارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ نابالغ کو ذرا ہم ذہن یہی دیں گے کہ وہ جو ہے وہ قسم نہ کھایا کرے. ٹھیک ہے, یہ چونکہ جب بالغ اگر ہو گئے تو پھر عادت بن گئے تو پھر مسئلہ ہے نا. صحیح. بعض لوگوں یار تو بار بات پہ قسم سے یہ اس طرح کے جملے جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. اب دیکھیں مطلق اگر کہا نا قسم سے میں یہ کام کروں گا, جی تو اس سے مراد یہی لی ہے کہ اللہ کی قسم. جی بالکل. اب اگر کسی نے کہا کہ قسم سے میں جو نا فلاں کام کروں گا یا قسم سے فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا, تو اب اگر یہ فلاں کے گھر گیا تب یہ حانث ہوگا, یعنی اب جو نا وہ قسم توڑنے والا کہلائے گا. صحیح. تو ذرا کہ یہ بات قسم تو نہیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ سے روکا گیا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. بعض حضور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس معاملے میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے قسم جو ہے وہ لے لو. تو اس پر کیا فرمائیں گے کہ بات پر بندہ قسم کھانے کے لیے, قسم اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے؟ اب دیکھیں ظاہر ہے ہمارے سامنے اگر کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, صحیح, اور قاضی بھی تو ہے نا کہ جیسے کہ گواہ سے جرم اگر ثابت نہیں ہوا اور اب اگر وہ قسم کھا کے حلفیہ انکار کر دیتا ہے, جی تو قاضی یہ کہ چھوڑ دے گا نا اسے, کہ ظاہر ہے کہ ابھی اللہ جانے, بندہ جانے اور رب جانے. صحیح, اس نے میرے سامنے قسم کھا لی, بس اب اس کا اور رب کا میٹر ہے. صحیح. تو ہم تو ذرا اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے کہ مسلمان ہے, کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم جھوٹی کیوں کھائے گا. صحیح. ہاں البتہ کہ اگر اس کی عادت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ تو بات قسم کھا لیتے اور اس کی کتنی جھوٹی قسمیں ثابت ہو چکی ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے. صحیح. مظاہر ہے کہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک جھوٹی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, ویسے زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے. جی بچنا چاہیے, بالکل صحیح. اور بندہ امیر سنت نے حضور نیکی کی دعوت میں یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ قسم اگر کھائے, اس کا مضمون یہ ہے, تو اس میں مکھی کے سر کے برابر بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. یعنی قسم اگر کھانی ضرورت پڑی گئی ہے تو بالکل 100% جو ہے وہ سچے معاملے پر قسم چاہیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سچے معاملے پہ سوچ سمجھ کر, جی کہ ہر سچی بات پر بھی ظاہر ہے کہ ہم قسم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مرحبا. جی میری بیٹی کئی سال ہو گئے اولاد سے محروم ہے, آپ دعا فرما دیجئے کہ اسے نیک نرینہ اولاد اللہ تعالی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد نرینہ بخیر عافیت عطا فرمائے. اللہ آپ کو نانا بنائے ان کے ذریعے بھی. آمین. آمین. یہ ہے کہ بیٹی جو وہ روزانہ ہر جمعہ 10 بار یا باریو پڑھا کریں. یا باریو, یا باریو. مرحبا. ٹھیک ہے جی. ان کا میسیج پر کہنا ہے کہ میرا بھائی ہے وہ سبق میں توجہ نہیں دیتا, کیا فرمائیں؟ اب دیکھیں, دیکھا جائے گا کہ ان بیچاروں کو سبق سمجھ نہیں آتا یا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک, یہ بھی دیکھا جائے گا. کہ بعض کا ذرا استاد کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آیا کہ اسے سبق صحیح پڑھا سکتا ہے یا نہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندہ بالکل آسان سا جو نا آسان کر کے بچے کے سامنے سبق پیش کر دے, اور ہے کہ جو نا آسان سا سبق جو نا مشکل کر کے پیش کرے. تو سر یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. ٹھیک ہے, کہ گاڑی ہم چلیں اور روڈ صحیح نہ ہو تو ہی مسئلہ, روڈ صحیح ہو گاڑی صحیح نہ ہو تو ہی مسئلہ. تو بھی مسئلہ, ایسی بات. تو دونوں طرف دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. فرمایا اگر بچے کا ذہن بعض وقت ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جلدی پک نہیں بھی کر رہا ہوتا, بعض کو نہیں کر پاتے, بالکل, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر بچے کو اسی حساب سے چلایا جائے. ٹھیک, کہ اس کو آپ ظاہر ہے کہ وہ ایک ساتھ جو نا وہ اتنا سارا سبق نہ دیں, پھر اس کے ذہن کے مطابق چلائیں, ذہنی استعداد کار کے ذہنی, بالکل, مدینہ استعداد کے مطابق. ماشاءاللہ. اچھا, ان کا کہنا حضور یہ ہے کہ ہمارے لیے بے عیب اولاد کے لیے دعا کرنے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ عز و جل انہیں بے عیب اولاد عطا فرمائے. آمین. یہ ہے کہ اگر وہ ترکیب بن گئی تو تعویذ دتریہ کے بستے سے سوئیوں والا تعویذ لینے, حفاظت حمل کا. جی. ان کا کہنا ہے کہ جانشینہ میں اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے
کہ میں اپنے سسرال کے مسائل کی وجہ سے اپنی امی کے گھر آ گئی ہوں، میں کیا کروں؟ حل بتائیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہ مسئلے کی نوعیت ہی نہیں پتہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم کیسے حل بتا دیں؟ ٹھیک، اور بتائیے کہ اب دیکھ لیں کہ اگر ان کی طرف سے اگر زیادتی ہے اور اس کے باوجود یہ بھاگ کر آئی ہیں، پھر ظاہر ہے خود ہی چلی جائیں شرافت سے، ٹھیک، جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، خود ہی بنا جانے میں کوئی حرج بھی نہیں، بالکل۔ نکال اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے بیچ میں پڑھیں صحیح، اور یہ مسئلہ حل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلے بدھ کو بھی ایک میسج آیا تھا کہ میں واپس جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر جو ہے وہ جانا چاہتی ہوں، اس طرح کا میسج تھا، تو اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور میں چاہوں گا لگے ہاتھوں آپ اس پر بھی جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر ایک شخص ہے، زوجین میں سے کوئی بھی ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، غلطی کا اسے احساس ہو گیا ہے، وہ اپنی غلطی ریئلائز کر رہا ہے اور اس کا ازالہ بھی کر رہا ہے، چیزیں جو ہیں پرابلمز کو ریزالو بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو دوسری جانب ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں یہ کہ اگر اب ایک فریق جو ہے نا، اگر وہ اپنی اس کی غلطی کا احساس ہے اور وہ نادم ہے صحیح، اور وہ معافی کا طالب بھی، یعنی معافی مانگنا چاہتا ہے اور سارا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، اب دوسرے فریق کو چاہیے کہ اب جو ہے نا وہ اس پر رحم کرے، اس کی خطا معاف کرے، واہ، اسے نبھانے کی کرے۔ سبحان اللہ، کہ ہم دیکھیں کہ ہم ظاہر ہے کہ کسی کے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، ایسی بات، ظاہر ہے کہ ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ایسی بات، وہ اگر خالی ایک ہی خطا پر ہماری پکڑ فرما ہائے دے ہائے ہائے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایسی بات، وہ دیکھیں ہم دن بھر میں کتنی خطائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ دیکھیں ہم پر جو ہے رزق نہیں روکتا، اللہ، وہ ہمیں نوازتا جاتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اس سے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے تو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کرام کو بھی دیکھ لیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان کی ادا دیکھ لیں، ان کی ادائیں دیکھیں، صحابہ کرام کی ادائیں دیکھیں کیا کہ بات، کیسے کیسے خون کے پیاسوں کو معاف کیا۔ اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ چند جملوں کی بات ہوتی ہے، اور حضور بڑا مشکل سا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں گفتگو ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جب جب یاد آتی ہے نا جی تو دل چھلنی کرتی جاتی ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی اصل چیز جو دیکھا جائے وہ انسان کی، جب آپ سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ آپ ڈیمیج کریں گے، اس کو مجروح کریں گے، تو پھر وہ باتیں کیا ہیں، وہ جب کان میں ذہن میں گونجتی ہیں نا جی تو وہ پھر اب وہ تیش بھی آتا ہے، تو غصہ بھی آتا ہے، تو اور بھی معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھلایا کیسے جائے؟ اب یہی کہ بعض اوقات جو ہے نا زبان کے زخم سے خطرناک ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ایک فریق جو ہے نا ایسی بات کر دیتا ہے کہ اسے بھولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی بات، اسے بندے کو چاہیے کہ بھول نہیں سکتا، چونکہ بھلانا اس کے اختیار میں نہیں، صبر کرے، اللہ اکبر، صبر کرنا تو اس کے اختیار میں، کیا بات ہے، اور اللہ سے دعا کرنا تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق اچھا، کوئی دوسرا ہے کہ اس کی اچھائیاں دیکھے، واہ، اچھائیوں پر توجہ دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے نا وہ چیز اس کی بھول جائے گی۔ کیا بات ہے، بہت زبردست جواب، اور آپ نے، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاءاللہ۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا جانشین اتار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ مجھے قرآن پاک کی قسم میں آپ کے 1 ماہ تک گھر نہیں جاؤں گا، اب میں اس کے گھر 1 ماہ سے پہلے جانا چاہتا ہوں، اس کا کوئی حل بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ، بے حساب مغفرت کی دعا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چونکہ اب انہوں نے قسم کھا لی ہے قرآن پاک کی، تو ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی قسم بھی جو ہے وہ بھی ظاہر نافذ ہو جائے گی۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہی کہ وہ اب 1 ماہ کے لیے یہ نہیں جائیں گے، جانا چاہتے ہیں تو پھر کفارہ دے دیں۔ ٹھیک، اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرنا، تو غلام آزاد کرنا فی زمانہ ممکن نہیں ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، صحیح، یا یہ ہے کہ وہ ایک ہی مسکین کو جو ہے وہ روزانہ 10 دن تک جو ہے وہ روزانہ کھانا کھلائیں، 2 ٹائم کا، 2 وقت کا۔ ٹھیک، ورنہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کھانا وغیرہ نہیں کھلا سکتا، یعنی استطاعت نہیں ہے، یعنی وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کھانا کھلانے کی، اتنا خرچہ کرنے کی، یعنی پیسے نہیں ہیں، صحیح، یعنی اس طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے، ایک تو طاقت یہ کہ جیب سے نکلتے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے کہ اس کے بعد ہے ہی نہیں پیسے، اب وہ 3 روزے رکھ لے۔ صحیح، کپڑے پہنانا بھی تو ہے نا جی، 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں، ہاں یہ بھی ہے ایک، بالکل، ہاں کپڑے پہنا سکتا ہے، بالکل۔ مرحبا۔ چلیں جی، یہ کہہ رہے ہیں حضور مسجد کے اگر واش روم بنوانے میں پیسے دیے جائیں تو کیا یہ درست ہے؟ ویسے بعض اوقات اس پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے، یہ کہنے سننے کی بات میں نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، معاذ اللہ، کہ یہ پیسے جو ہے نا وہ یہ
حرام ذریعے سے آئے ہوئے ہیں تو یہ یوں کرتے ہیں مسجد کے واش روم میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ اصل میں جو نا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو ہم ظاہر ہے کہ کم علمی ہی کہیں گے کہ حرام کا پیسہ ہم کھا تو نہیں رہے نا, پیٹ میں تو نہیں ڈال رہے نا, ہاں جی, اچھی جگہ تو استعمال نہیں کر رہے نا. تو واش روم میں اب مسئلہ یہ کہ یہ حرام پیسہ کھانے کی باری تو بعد میں ہے کہ جو آپ نے معاہدہ کر لیا, اللہ اکبر, یہ پھر اس معاہدے پر عمل کرنا لے لیا, یہ سود تو سود ہے نا. دو حرام تو یہی ہو گئے نا جی. ہاں, سود کے لکھنے والا بھی گناہ گار ہے, معاہدہ کرنے والا بھی گناہ گار, جو اسے شامل ہے وہ بھی گناہ گار, شہادت بھی گناہ گار, شہادت بھی گناہ گار, جی, لکھنا بھی گناہ گار, یہ سارے معاملے, لکھنے والا بھی گناہ گار, تو یہ سارے گناہ ہیں. ٹھیک, تو اصل مین تو دیکھا جو ذرا کہ وہ فیل کرنا ہے. صحیح. اچھا, اب اگر خدا نہ خاصا ایسا ہو گیا تو ذرا سو مسجد میں, تو مسجد کے واش روم میں تو نہیں لگا سکتے, چونکہ واش روم اگر دیکھا جائے تو ذرا یہ تو اس کے کہتے ہیں قضاء حاجت, جی, یعنی حاجت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے, پوری کرنے کے لیے. تو حاجت پوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اس کو وہاں حرام کے پیسے لگا دیں, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ حاجت ایسی ہے کہ بظاہر ہے کہ اگر یہ پوری نہ ہو تو بندہ مر جائے گا. ایسی بات وہ ہے نا کہ غالباً ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ, ان کو بڑی پیاس لگی تھی, تو چونکہ یہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں علماء کو رکھتے, دو علماء دوست تھے, تو یہ جو ہے نا وہ پانی پینے لگے. تو ایک تھے وہ صاحب علم, انہوں نے روکا انہیں اور کہا کہ حضور اگر آپ کو یہ پانی کا پیالہ نہ ملے, اس کی قیمت اگر آدھی سلطنت ہو تو آپ کیا کریں گے, اور آپ نے پانی پینا ہو, تو آپ نے یہی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ میں آدھی سلطنت بیچ دوں گا, پانی حاصل کروں گا. صحیح. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے. جب پانی پی لیا تو پھر ان بزرگ نے پوچھا کہ اگر یہی پانی آپ کے جسم میں رک جائے, باہر نہ نکلے, اللہ اکبر, اور اس کا علاج جو ہے نا وہ آدھی سلطنت ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ کہ اگر میں آدھی سلطنت جو ہے نا وہ بیچ کے اس کا علاج کرواؤں گا, اسی کو ترجیح دوں گا. تو پھر بزرگ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کی سلطنت کی قیمت جو ہے نا ایک پانی کا پیالہ, پیانے کا پیالہ. ہائے ہائے ہائے, تو یہ نہ ملے تو ہی مسئلہ, اور یہ اندر رک جائے تو ہی مسئلہ. صحیح. تو خیر حرام کا پیسہ لگانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو جائز رقم ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے وہی خرچ کی جائے گی. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے ثواب کی نیت سے خرچ کریں کہ مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں گے. صحیح. اچھا, پھر یہاں سے جو ہے فارغ ہو کر نماز پڑھیں گے, صحیح, پھر ثواب بھی ملے گا. مدینہ. ٹھیک ہے جی. کال. حویر حسین عرض کر رہا ہوں گلزار طیبہ سرگودا سے. شہزادہ حضور سے سوال عرض ہے کہ فی زمانہ جو نعت کے ساتھ دف بجایا جاتا ہے, اس کا بجانا کیسا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں جو بعض اوقات یہ دف وغیرہ بجایا جاتا ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, چونکہ اس میں موسیقی اور یہ جھنجھناڑی کیا ہے وہ جھانجھن کی آواز وغیرہ ہوتی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح, اس سے بچنا چاہیے, بالکل بچنا چاہیے. چلیے جی آگے. جی, میرا نام احمد امان اتاری ہے. آداب زندگی سلسلے کی تو کیا بات ہے, اس میں ہر ہفتے جانشین اتار کرم فرما ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے ملفوظات ارشاد فرماتے ہیں اور واقعات بھی ارشاد فرماتے ہیں, اور بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک جانشین مل سنت کا سایہ سلامت رکھے. بہر جانشین اتار آپ بھی میرے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. حوصلہ افزائی کا شکریہ. اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے, مرحبا. جی, نام محمد رکھنا صاحب یہ بتا دیں کہ کسی حدیث میں ثابت ہے یا نہیں برائے کرم؟ ہاں بالکل, یہ تو ثابت ہے, مستحب رکھنا چاہیے, اور جس کا نام محمد یا احمد رکھیں تو اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان, اس کی بڑی فضیلتیں. کیا بات ہے. حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا جو ہے وہ فرد ہو یا بچہ ہو, تو اللہ کے فرشتے دن اور رات میں 70 مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. جی, میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلام بھائی کی جو ہے وہ چھنگلیا کے ساتھ ایک انگلی نما گوشت ہے تھوڑا سا, تو اس کو آپریشن کے ذریعے جدا کروا دیا جائے. بعض ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ یہ بآسانی جو ہے وہ جدا کیا جا سکتا ہے گوشت, تو آپ اس کے حوالے سے پلیز شرح رہنمائی فرما دیں. تھینک یو. جی, ظاہر ہے کہ یہ انگلی کے ساتھ اگر یہ کوئی اس طرح کی کوئی بعض بہت ہوتا ہے اس طرح کا, جی, تو یہ اگر آزمائش ہوتی ہے تو اسے نکالنے میں کوئی حرج نہیں, آپریشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ذرا مسئلے میں بھی نہیں آئے گا. جی, صحیح.
نکلوا دی تو اس کو کیسے پھینک دیں اس کو؟ نہیں، اس کو ذرا پہ تدفین، اسے دفن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے کہ شہزادہ حضور سے دعا کروانی تھی، ایمان کی سلامتی اور بے حساب مغفرت کی، میری اور میرے اہل خانہ کے لیے اور میرے بیٹے کے لیے جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں. اللہ انہیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم ان کی جائز حاجات پر نظر رحمت فرمائے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بچہ ساری رات روتا رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ خاموش کر رہے ہیں. کیسے؟ بعض بچے ہوتے ہیں روتے ہیں جی. اب یا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے فجر میں پیدا ہوتے ہیں نا جی. تو وہ دن میں سوتے ہیں اور رات نہیں سوتے. رات میں نہیں سوتے. اللہ اکبر. شروع میں یہ ہوتا ہے. صحیح. تو پھر یہ کہ ان کو جو نا یوں آپ گود میں لے کے گھومیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی دم نہیں بتا دیں حضور. آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھ کے دم چلیں آج یہ بھی آج کوئی راز تشت ازبام کر دیں. آپ مطلب جمیلہ ان کو جمیلہ تاریہ کو یا اسید بھائی کو یا جو ان سے سب سے چھوٹے جو ہیں بھائی جان، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جی. جنید رضا. سے نام تو ان کا محمد ہے. ٹھیک ہے. کنیت ان کے ابو حسین ہے. صحیح. اور معاویہ رضا اور جنید رضا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ اگر جیسے روتے ہیں رات کو تو پھر آپ ان کو کوئی دم وغیرہ کرتے ہوں گے یا کوئی سورہ قریش. جی سورہ قریش کتنی مرتبہ پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ ایک بار پڑھ کے دم کر دیجئے. خاموش ہو جاتے ہیں پھر؟ خاموش ہو جائیں گے. اللہ اللہ سبحان اللہ. مجرب جانشین اہل سنت کی آج جاننے کو مل گیا آپ کو جی. تو بچہ اگر روئے تو اس کو آپ سورہ قریش پڑھ کر ایک مرتبہ جو ہے وہ دم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ادائیگی حضور درست ہونا ذرا مخارج تو شرط ہے نا. درست فرمایا ماشاءاللہ. چلیے جی کال شامل کرتے ہیں. شہزادے حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہم نے گھر میں دھوبی گھاٹ بنایا ہوا ہے. ایک دن کپڑوں سے کسی کا 5000 کا نوٹ گر کر ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، جو گھر کی ایک خاتون نے اٹھا کر رکھ لیا تاکہ جو آئے گا اسے دے دوں گی. لیکن 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی نہیں آیا، تو وہ صدقہ کر دے یا خود استعمال کر لے، جبکہ وہ خاتون خود بھی شرعی فقیر ہے. اصل میں دیکھیں یہ ہے ظاہر ہے کہ لقطے کا حکم ہے نا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اسے تلاشنا پڑے گا، اور جو اس کے تلاشنے کے طریقے ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی جیسے یہاں کپڑے کس کس کے آئے تھے ان سب سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کا جو نا آپ کے پیسے تو نہیں. یہ سب اعلان کرنا یہ بھی اعلان ہی کہلائے گا، سب سے ایک طرح سے پوچھنا اور یہ سارا طریقہ اختیار کرنا. تو یہ ساری اس کے جو نا معلومات کرنی پڑے گی. اور اب اگر یہ نہ ملے اس کا اصل مالک تو اب چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خیرات کر دیں، یا یہ کہ خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود رکھ لیں. ٹھیک ہے خود رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ سارے پروسیس کے بعد. صحیح. یہ نہیں کہ بس لے لی اور اپنے پاس ہی رکھ لی، نہیں یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں یہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس نیت سے اٹھایا ہو کہ اس کے مالک تک مجھے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.